السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہیں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہی وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، اس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر ہوگی یعنی مومنوں پر مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہیں۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے، لہذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ اسی چیز کی بنائی ہوئی ہیں۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا۔ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں، سیاروں اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو چیز قابل تعریف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مان دی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ چلائیے ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے پر جو سیدھے راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ گویا کہ وہ چار ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، گویا ان کی راہ پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا دین میں مطلوب ہیں۔ معلوم ہوا قرآن مجید نے جہاں کہیں آبا و اجداد کی اتباع سے منع کیا ہے، اس سے وہ آبا و اجداد مراد ہیں جو حق راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ جو لوگ راہ حق پر ثابت قدم تھے ان کی راہ پر قائم رہنے کی تو دعا کرائی گئی، اسی سے ائمہ مجتہدین کی تقلید کا جائز ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور انسان کی گمراہی کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو بات کہی گئی ہے کہ انسان کی گمراہی کا ہمیشہ دو میں سے ایک سبب ہوتا ہے، حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی، اور اس کی وجہ سے نادانستہ گمراہی کا ارتکاب۔ ضالین سے یہ لوگ مراد ہیں دوسرے سچائی کو جاننے کے باوجود اس کا انکار، ایسے لوگ غضب شدید کے مستحق ہوتے ہیں، یہ مغضوب علیہم ہیں۔ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق یہود اور ضالین سے مراد عیسائی ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مغضوب گروہوں اور قوموں میں ایک یہود اور گمراہوں اور ضالین میں ایک عیسائی ہیں، نہ یہ کہ صرف یہی قومیں اس سے مراد ہیں۔ اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں نے نبی برحق حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں افراد سے کام لیا اور ان کو رسول اللہ سے ابن اللہ، خدا کا بیٹا بنا دیا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور ضالین کے زمرے میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تفرید کی، ان کی ایذا رسانی اور اہانت کے در پہ ہوئے، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ گویا امت کو دونوں باتوں سے منع کیا گیا، اس سے بھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں افراط اور مبالغہ سے کام لیا جائے، یہ گمراہی کا پیش خیمہ ہے، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں اہانت و تحقیر اور رویہ اختیار کیا جائے کہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ یہ ہوئی سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔